تکلیف دینے پہ ہیں علامہ عباس ناصر نقوی صاحب کو تواڈا محبتاں میل نال اپنا حصہ دے سامائیں تواڈی اجازت نال علامہ کا خوب پریدانہ میں جشن پرسا پہلے ایڈوانس پھول پائی مولانا عباس ناصر نقوی صاحب آواز بلند سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ونصلی ونسلم علی حقیقت نور وباطن ظہور ابی القاسم المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ واما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من شکا فیہ کفر صلوات اگر معنی اندانی میں صلوات بلند صلوات ایسی ہوتی ہے تو پھر زحمت کریں ایسا سی صلوات قبلہ بانی جشن ہوں اونلی صرف لسٹ میں اپنا نام لکھانے کے لیے حاضر ہوا بہت مرتبہ میں سرائکی مجمع میں گیا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اردو کے لفظ سر کے اوپر سے گزرتے ہیں اگر آج آپ نے مولا کائنات کی پاک میلاد پر ساتھ دیا تو سر اوپر سے گزرے بس آپ کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے دعا ہے خالق کائنات بانی جشن کی تمام حاجات پوری فرمائے جتنے بھی مریضان ہیں صدقہ قائم آل محمد کا ان کو لباس عافیت پہنائے سوائے مریض فوز علی میں نے پہلا جملہ پڑھ دیا سوائے مریض بغض علی سوائے مریض بغض علی توجہ چاہیے میں امتحان لینا چاہ رہا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے سننا ہے یا نہیں سننا پہلا جملہ پہلی بات آخری آدمی تک جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا سوائے مریض بغض علی ممبر کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں مولا کو کہ مریض بغض علی جہاں بھی رہے اس کی بیماری میں اضافہ بیماری میں اضافہ ہو کتنا بزرگ بیٹھے ہیں بیماریاں ایک جملہ میڈیکل کا بات کا آواز کر رہا ہوں جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں میرا ساتھ دیجئے گا بیماریاں مرض بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں میں ہاسپٹل میں گیا مثال کے ذریعے بات ہمیشہ سمجھاتا ہوں نئے انداز سے کہ میں ہاسپٹل میں گیا مجھے ایک شخص ملا بیمار تھا وہ پانی نہیں پی سکتا تھا توجہ چاہیے نتیجہ انشاءاللہ ملتا کا واسطہ وہ پانی نہیں پی سکتا تھا میں نے اس سے پوچھا بھائی تیرا ساتھ مسئلہ کیا ہے تو پانی کیوں نہیں پی سکتا کہا قبلہ
میں نے اس سے پوچھا قبلہ تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کہا آغا صاحب مجھے شوگر ہے، میرے پنکریاس کمزور ہے، میٹھا ہضم نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا میں آگے گیا، نتیجہ دینے لگا ہوں، مجھے ایک شخص ملا وہ نمک نہیں کھا سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا نمک کیوں نہیں کھا سکتا؟ کہا قبلہ میرا دل کمزور ہے، نمک ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ اگر کڈنی کمزور ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا، پنکریاس کمزور ہو تو شکر ہضم نہیں ہوتی، دل کمزور ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، اگر نسل کمزور ہو تو میرے ساتھ گاڑی میں اس ٹائم اہل سنت کے ایک عالم میرے ساتھ تشریف فرما ہے جو علماء سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا آج مولا کائنات کا جشن میں بھی سنوں گا، یہ اسی کے لیے ایک ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ علی کا نام لینا شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، توجہ چاہیے، علی کا نام لینا شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، علی کا نام لینا منافق نہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ سے میں سوال کروں کہ بھئی آپ مشرک تو نہیں، آپ جواب دیں گے لا الہ الا اللہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قبلہ آپ کافر تو نہیں، جواب آئے گا شہادو ان محمد رسول اللہ۔ اگر میں مجمع سے سوال کروں کہ آپ منافق تو نہیں، تو جواب آئے گا شہادو ان علی ولی اللہ۔ میں نے کہا مولا کا نام لینا شیعہ ہونے، دیکھنا میری طرف، مولا کا نام لینا شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، مولا کا نام لینا منافق نہ ہونے۔ پھر بھی ایک ایسا نعرہ مارے کہ باب نجف سے آواز ٹکرانی چاہیے، مل کے قبلہ یہ مہمان آتے رہیں گے، توجہ میری طرف رہے گا اپنی۔ علی کی عطا زمانہ سمجھ ہی نہیں سکا، تیرا نجم ہے، علی مولا کی عطا دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی، زمانہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی عطا لامحدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، اس لیے زمانہ بہت ہی نازک سننا پڑنے لگا ہوں، مجمع میں توجہ میری طرف رہے۔ میں نے کہا علی کی عطا زمانہ سمجھ ہی نہیں سکتا، زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ علی عطا کرتا ہے۔ اس نے اولاد مانگی، دیکھنا میری طرف، اس نے اولاد مانگی، علی کے آستانے پر دامن طلب پھیلایا، علی نے اسے اولاد دی۔ اس نے رزق مانگا، علی نے اسے غنی کر دیا۔ اس نے پرواز مانگی، علی نے اسے۔ زمانہ یہ سمجھتا ہے، زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ علی مانگنے پر عطا کرتا ہے، علی مانگنے پر عطا کرتا ہے۔ منبر کی قسم ہے، جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، علی مانگنے پر عطا نہیں کرتا، یہ تو علی کی کرامت کبھی کبھی زمانے پر ظاہر ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سے جب بھی جو کچھ بھی آتا ہے وہ علی کے ہاتھوں سے ہو کر آتا ہے۔ کوئی کھا کر نمک حلالی کرتا ہے، کوئی بھوک کر۔ 2 منٹ کا جشن ہے، عمر بھائی 2 منٹ۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھنا میری طرف، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں کر سکتا۔
कुरान का हर्फ हर्फ मौजज़ा है। आदम के सजदे की खबर कुरान में है, देखना मेरी तरफ। आदम की तौबा का जिक्र कुरान में है, नूह की कश्ती का जिक्र, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, नूह की कश्ती का जिक्र कुरान में है, मूसा के दरिया का रास्ता बनने की खबर, ईसा के मुर्दे जिंदा करने की खबर कुरान नहीं है, ये अखबार इलाही है। मैंने एक मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब कुरान में इतने बड़े मौजज़ात छुपे हुए हैं, ज़ाहिर है, आयतों की शक्ल में है, कभी इस कुरान पर तहकीक तो कर। कभी आपने नहीं देखा होगा कोई मौलवी कुरान कह रहा है कि अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा। आपने तवज्जो चाहिए, नतीजा दूंगा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कभी कोई मौलवी कुरान उठाकर पहाड़ की चोटी पर बैठकर तजर्बा कर रहा, तहकीक कर रहा हो। मैंने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी तहकीक क्यों नहीं करता कुरान पर? कहा कुरान की आयत है ला रैब फी, इसमें तहकीक ना करना, शक ना करना कि जब इस साबित कुरान पर शक नहीं हो सकता तो रसूल ने फरमाया अलीयुल माल कुरान, रसूल ने फरमाया अलीयुल माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली। जुमला देने लगा और बात खत्म कर रहा हूं अपने मजलिस को, अपने जश्न को। जब रसूल ने फरमाया कि अली कुरान है और कुरान अली है, जिस तरह कुरान सामित पर शक नहीं हो सकता, उसी तरह कुरान नातिक पर शक नहीं हो सकता। अगर तेरा जब दीवार काबा फटे तो शक न करना, मानना बेशक। अगर 3 दिन का अली रसूल के हाथों पर कुरान पड़े तो शक न करना, ला रैब बेशक। अगर अली आदम को तौबा का हुनर सिखाए तो शक न करना, कहना बेशक। अगर अली मूसा को दरिया में रास्ता दे तो शक न करना, कहना बेशक। ये है अली। आखिरी जुमला और बात तमाम कर रहा हूं। जब से तवज्जो चाहिए, आखिरी आदमी का, जब से बादशाह का आगाज हुआ, बादशाह के वजीरों ने देखना मेरी तरफ तवज्जो, बादशाह के मुशीरों ने मशवरा दिया कि अपनी रियाया को सब कुछ देना, सवाल पूछने मत देना। अपनी रियाया को सब कुछ देना, सवाल पूछने की जुर्रत ना लेना। क्यों? क्योंकि अगर तुम उन्हें रोटी दोगे, तुम्हारी इज्जत का नाम होगा, तुम्हारी सखावत का नाम होगा। अगर वो तुमसे सवाल कर ले, वो तुमसे सवाल कर ले, किसी दिन तेरे पास जवाब ना हुआ तो तारीख ये लिख देगी बादशाह के पास सब कुछ था, जवाब नहीं था। मैंने फिर जुमला पढ़ रहा हूँ और बात यहाँ पर तमाम कर रहा हूँ। फिर जुमला पढ़ रहा हूँ कि जब से बादशाह का निज़ाम शुरू हुआ, बादशाह के वजीरों ने ये मशवरा दिया कि अपनी रियाया को सब कुछ देना, सवाल पूछने ना देना।